نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، بھائی عزیزو، زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے مجاہد پیدا کرتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، جیسے جیسی امت کو ضرورت ہوتی ہے ویسے اللہ پاک لوگ دنیا میں پیدا کرنا شروع کر دیتے۔ تو میرے دوستو بھائی، ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور چاروں طرف ان حضرات نے ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ جو ہے اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی سسٹم بالکل ختم ہوتا چلا جائے، اور اسکولوں میں، کالج میں انگریزی کو لازم قرار دے دیا، اسلامی تہذیب اور اردو کو پیچھے کر دیا۔ اب سب پریشان کہ کیا کریں، سب پریشان کہ کیسے ہو، بچے اسکول میں ڈالیں نہ ڈالیں تو انگریزی سیکھنے کے بارے میں لوگوں کا اتنا غلط فہمیاں شروع ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بڑے پریشانی کہ اس طرح علماء کم ہوتے جائیں گے، حافظ کم ہوتے جائیں گے، صرف اسکول اور کالج پڑھے ہوئے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بھائی عزیزو، ایسے زمانے میں خواتین جمع ہوئی، خواتین، بہت ساری خواتین، دیندار خواتین، اللہ کے لیے جذبہ رکھنے والی خواتین، آخرت کا یقین رکھنے والی خواتین، دین کیسے زندہ رہے، کیسے باقی رہے، ہماری بچوں میں، ہماری نسلوں میں دین کیسے آئے، اس کا جذبہ رکھنے والی خواتین جو ہے جمع ہوئی، اور جمع ہو کر اس بات پر فکر کی کہ چاروں طرف جو ہے انگریزی پڑھانے کا سلسلہ شروع ہے، اور انگریزی نظم و ضبط جو ہے وہ سکھانے کا سلسلہ شروع ہے۔ چاروں طرف جو ہے لوگ کہ انگریزی سیکھو، اور اسکولوں میں، کالجوں میں ہر جگہ انگریزی، لیکن دین سکھانے والے سلسلے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا کیا جائے، دین کیسے باقی رہے؟ جب سر جوڑ کر یہ دیندار خواتین جمع ہوئی ایک مقام پر، تو انہی میں سے کسی ایک خاتون نے یہ مشورہ دیا کہ ایک صورت مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی بچیاں جو جوان ہیں، ان بچیوں کا رشتہ علماء سے کیا جائے، دیندار و مذہبی لوگوں سے کیا جائے، جو دین کا غم رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں سے اپنی اولاد کا، اپنی بچیوں کا جو ہے رشتہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کی نسلوں میں بھی علماء اور حافظ پیدا ہوں۔ اب اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک عورت کہنے لگی، ہاں میری بچی جوان ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ کسی اچھے جید عالم سے ہو جائے، وہ رشتہ بتائی۔ تو اس زمانے میں مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کافی معروف تھے اور دینی خدمات میں لگے ہوئے تھے۔ کیسے دین زندہ ہو، اسلامی شعار مسلمانوں کی نسلوں میں کیسے زندہ رہے، باقی رہے، سلسلہ چلتا رہے، اس کی فکر میں اور تک و دو میں مصروف رہتے تھے، اور تھے نوجوان۔ تو پھر ان میں سے کسی خاتون نے کہا کہ یہ مولوی اسماعیل ہے نا، ان کا بھی رشتہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے ان سے بات کرتے ہیں، تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرو۔ جب مولوی اسماعیل سے بات کی، انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی، تو اس خاتون کی بیٹی کا رشتہ مولوی اسماعیل سے ہو گیا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، خواتین نے جب یہ فکر کی تو اللہ نے ان کی فکری سطح کو قبول فرمایا۔ خواتین نے جب سر جوڑ کر اسی فکر کی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت مردوں کو بھی سکھائی، عورتوں کو بھی سکھائی، دین پھیلنے میں اور دین کا ڈنکا بجانے میں، دین کا بول بالا کرنے میں، پوری دنیا میں دین کو پھیلنے میں جہاں مردوں کا حصہ ہے وہاں عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کی محنت میں لگ گئی، اور ان کی محنت سے ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستو بھائی بزرگوں، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا حضرت ام جمیل کی دعوت سے۔ ام جمیل کون تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، جن کو مارا پیٹا حضرت عمر نے، لمبا واقعہ ہے، مارا پیٹا اور پھر بہنوں کو بھی مارا۔ پھر بہن ڈٹ گئی کہ عمر، ہم اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں،
تو ٹھیک ہے، تم سے جو ہو سکے کر لو، اگر یہ دین سچا اور حق ہے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ ان کو شرم آئی، اور پھر جو ہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو اندر پڑھانے والے تھے وہ بھی باہر نکلے، کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو نہا دھو کر وہ پڑھایا تو دل کی دنیا بدل گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر ایمان قبول کی۔ کس کی دعوت سے؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ کی دعوت سے۔ اور ام جمیل کیسے مسلمان ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی دین کی محنت میں ڈالا اور خواتین کو بھی دین کی محنت میں ڈالا۔ آج دعوت تبلیغ میں جو میرے دوستوں مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہیں، جو محنت ہو رہی ہیں، وہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم بھی اپنی خواتین کو دیندار بنائیں، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ماں دیندار ہوگی اور باوضو دودھ پلائے گی، اور جو ہے ذکر کرتے ہوئے دودھ پلائے گی، اور لوری بھی مذہبی انداز میں دے گی، کلمے کے انداز میں دے گی، تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا، ایسے بچے جنید بغدادی بنتے ہیں میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بنتے ہیں، ایسے ہی بچے پھر بڑے ہو کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی چیز ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یعنی مرد کی زندگی میں دین ہے تو دین جو ہے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا رہے گا، اجازت مانے گا۔ اگر خواتین کی زندگی میں دین ہے تو پھر سمجھو کہ دین گھر میں داخل ہو گیا۔ تو میرے دوستو بھائی، ان خواتین نے یہ سر جوڑ کے سوچا تو اللہ پاک نے اس سوچ سے کتنا بڑا کام۔ تو مولی اسماعیل کی ہم جو اولاد پیدا ہوئی، ان کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ نام اس وقت روشن ہے۔ ہر بچے اور دنیا کے چپے چپے گوشہ میں میرے دوستو اس فکر کی، ان خواتین کی فکر کی دعوت چل رہی ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، میرے دوستو اس شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام مولانا الیاس، اور مولانا الیاس سے کیسی دین کی دعوت میرے دوستو بھائیوں کا کام اللہ نے لیا، ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ملکوں میں جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے، لیکن وہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی میرے دوستو جماعتیں پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں بھی پہنچ رہی ہیں، عورتوں کی جماعتیں بھی پہنچ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کی نسلوں میں اللہ پاک دیندار، عالم، حافظ اور قاری پیدا فرما رہا ہے، جن کی نسلوں میں کہیں دین کا تعلق نہیں تھا۔ آج چلے جائیں پوری دنیا میں ایسے ملکوں میں تو ایسے لوگوں کے چہروں پر داڑیاں سجی، سنت سجی ہوئی نظر آئے گی، سنت لباس سجا ہوا نظر آئے گا، اور مسجدوں میں اکثر و بیشتر جو زیادہ تقوی والے، زیادہ متقی لوگ ہوں گے وہ وہی لوگ نظر آئیں گے جو الحمدللہ اللہ پاک نے ہدایت دی ہوئی اور غیروں کی نسلوں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میرے دوستو، اس سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ان خواتین کو مل رہا ہے جو سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ کیسے اسلام باقی رہے۔ تو میرے دوستو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، وہ بھی عالم بنے، مدرسہ بنایا، اور مدرسے میں جب حفظ کرنے لگے بچے، حفظ کرنے لگے، اللہ اکبر، تو 2.5-3 سال کے بعد بچے حافظ بن گئے۔ ایک روز وہ دلی کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک نوجوان بچہ آیا، السلام علیکم، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، کہ حضرت آپ نے پہچانا مجھے؟ کہ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں پہچانا، کہ میں آپ کے مدرسے سے میں نے حفظ کیا ہے۔ اور نوجوان داڑھی کاٹ رہا تھا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک دم دھکا لگا، اوہو، یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو مدرسہ کھولا ہے کہ پورا دین لوگوں کی زندگی میں آئے گا، لوگوں کی نسلوں میں آئے گا، تو یہ مدرسہ کھولنا پورا دین زندگی میں آنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ فوراً سے جو ہے فکر پیدا ہوئی، کیا کریں؟ تو میرے دوستوں، پھر جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے، کہ بنگلہ والی مسجد میں دعوت کا کام شروع فرمایا، اور جو ہے وہ ان پڑھ میواتی جن کو لا الہ الا اللہ کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو جو مزدور طبقہ وہاں پر مزدوری کرنے آتا تھا 4 آنے 8 آنے یا جتنے پیسے روزانہ پیسے کماتا تھا، کہا کہ بھائی تمہاری کتنی دہاڑی ہے، کہ اتنا ملتا ہے روز کا؟ کہ ٹھیک ہے، اتنا پیسہ میں دوں گا تمہیں روز شام کو، جتنا وقت تم مزدوری میں دیتے ہو روزانہ میرے پاس مسجد میں آیا کرو، اور یہاں آ کے کلمہ، نماز اور دین سیکھا کرو،
شام کو جاتے ہوئے تمہیں جو مزدوری تمہاری وہاں ملتی ہے یہ لیا کرو. لوگ کہنے لگے تو اچھی بات ہے. تو سیدھے سادے میواتی وہاں آتے اور ان سے کلمہ سیکھتے, نماز سیکھتے. میرے دوستوں بھائی, اس طریقے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے محنت فرمائی. وہ میواتی جن کو مولانا الیاس کا نام بھی نہیں آتا تھا. ایک دفعہ بغل والی مسجد میں ایک میواتی آیا اور حضرت جی سے پوچھا کہ میں مولانا گلاس سے ملنا چاہتا ہوں. مولانا گلاس سے, مولوی گلاس ہے. یہ کیا کام ہے تمہیں مولوی گلاس سے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ مولوی گلاس جو ہے وہ لوگوں کو ولی بناتا ہے. کہ نہیں, مولوی گلاس جو ہے ولی نہیں بناتا, ولی بننے کا طریقہ بتاتا ہے. ولی کیسے بنتے ہیں, ولی بننے کا طریقہ ضرور سکھاتا ہے مولوی گلاس. تو بتاؤ, مولانا الیاس کی بجائے مولوی گلاس کہتے تھے. وہی میواتی جن کو دیکھ کر حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے میواتیو, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جماعتیں بن کے تم ولایت جاؤ گے, تم یورپ جاؤ گے, تم امریکہ جاؤ گے. تو میرے دوستو بھائی, آج ہماری ان آنکھوں نے دیکھا اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے سادے لوگ پگڑی باندھے ہوئے اور تہمت باندھے ہوئے امریکہ, کینیڈا, لندن, فرانس اور یورپ کے اکثر ممالک میں جماعتیں لے کر پھرے ہیں. اور جن کی فکر کی برکت سے, جن کے پھرنے کی برکت سے وہ مساجد قائم ہوئی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کی نسلوں میں دین دار لوگ پیدا ہو گئے, کتنے لوگوں کی نسلیں بدل گئی میرے دوستو بھائی. تو ہماری جماعت جب امریکہ پہنچی تو وہاں سے ایک جماعت سیدھے سادے لوگ دیہاتی پگڑی باندھ واپسی ہو رہی تھی. فوراً اس کو دیکھا, ارے ہمیں مولانا الیاس سے وہ باتیں یاد آ گئی کہ کہاں فرمایا تھا, دیکھو یہ. اور اس وقت میواتی کہتے تھے, حضرت جی ہمارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پاؤں میں چپل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ولایت جائیں گے ہم تبلیغ میں, اور اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر. ہوائی جہاز کو میواتی اس زمانے میں اڑن کھٹولا کہتے تھے, اڑنے والا کھٹولا. اڑنے والے اس میں جاؤ گے تم, ہم کیسے جائیں گے, پہننے کے لیے تو کپڑے نہیں ہیں صحیح سے. اور فرمایا نہیں, تم جاؤ گے, مجھے اللہ دکھا رہا ہے. کہاں اس وقت پیشن گوئی فرمائی. تو وہاں کسی نے کہا کہ یار میواتی جا رہے ہیں, 7 مہینے کی جماعت واپس جا رہی ہے اور ان کو تو اردو بولنا بھی نہیں آتی ہے. یہاں تو تبلیغ کیسے کی ہوگی, یہاں تو انگریزی بولنا پڑتی ہے. اللہ اکبر. تو وہاں کے ایک مقامی ساتھی نے سوال کرنے والے سے کہا, تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ مجھے تو 15-20 سال ہو گئے یہاں امریکہ میں. اچھا تمہاری محنت سے کوئی ایک آدمی ہدایت ملی؟ کہ نہیں, کہ تم تو اچھی انگلش بولنا جانتے ہو پھر بھی کچھ نہیں ہوا. یہ حضرات 35 آدمیوں کو اللہ سے جوڑ کر جا رہے ہیں, اللہ والا بنا کر جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھا کر جا رہے ہیں. ایسے لوگ جن کی نسلوں میں کہیں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, ان کی محنت سے, ان کی فکر سے 35 آدمی جو ہے لوگ اللہ سے جڑ گئے, اللہ والے بن گئے. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں, ہم نے اس وقت کی وہ پیشن گوئی, فوراً ہم آپ ساتھی بات کرنے لگے, اللہ کیا فراست تھی مولانا. اور فرمایا کرتے تھے, میواتیوں یہ کمرہ جو ہے لندن والوں کا, یہ فرانس والوں کا, یہ جاپان والوں کا, یہ چائنا والوں کا, یہ فلاں کا. ایسے فرمایا کرتے تھے. میواتی منہ پہ یوں فرماتے علماء کہ میواتی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھسر ہنستے تھے, اوہ یہ کیا فرما رہے ہیں, یہ باتیں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری دماغ میں ہی نہیں اترتی. تو میرے دوستوں, آج دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, اپنی ان آنکھوں کے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جانے والے ان سے مسافہ کرتے ہیں کہ 100 ملکوں کے لوگ ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں مشورے میں. 100 ملکوں کی جماعت کہاں سے, یہ لندن سے, یہ کہاں سے, یہ فرانس سے, کہاں سے, یہ جاپان سے, یہ کہاں سے, یہ امریکہ سے, کہاں سے, یہ کینیڈا سے. بتاؤ بھائی, 100 ملکوں کے لوگ ایک وقت میں مرکز نظام الدین میں اور رائبٹ مرکز میں میرے دوستوں موجود ہوتے ہیں مشورے کی. اب بتاؤ, پوری دنیا میں میرے دوستوں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی اس ترتیب اور محنت اور دعا اور قربانی کی برکت سے میرے دوستوں پوری دنیا میں حرکت آ گئی, پوری دنیا میں ایمان میں گرمائش آ گئی, پوری دنیا میں مساجد اور مراکز اور مسلوں کا آباد ہونا میرے دوستوں شروع ہو گئی. آج پوری دنیا میں جو چہل پہل حرکت ہے, یہ سب اسی محنت کی برکت سے ہے. کسی مدرسے میں آپ چلے جائیے, کسی بڑے سے بڑے مدرسے میں چلے جائیے اور وہاں جا کر سوال کریں, اچھا بھائی نوجوانوں کتنے تعداد ہے, 500 بچے پڑھ رہے ہیں, کہیں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا بھائی بتاؤ, ان بچوں کے والدین یا بڑا بھائی یا ماموں چاچا کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے؟ کتنے بچے تبلیغ کی برکت سے یا مدرسے میں داخل ہیں؟ بتاؤ.
میں یقین سے کہتا ہوں 99% ہاتھ جو اٹھیں گے بچوں کے، وہ تبلیغ کی محنت کی برکت سے لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی، ہمارا بھی جانا رہتا ہے، یہ باتیں ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، جا کر پوچھئے۔ تو 99% لوگ اس دعوت کی محنت کی برکت سے حافظ اور علماء بن رہے ہیں، اور پھر وہی علماء بن کر پوری دنیا میں دین کی خدمت، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی لندن میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی مدرسے کھول رہے ہیں، کوئی اور دعوت کی لائن سے محنت میں لگے ہوئے۔ تو میرے دوستو، اس سب کا ثواب کن کو مل رہا ہے؟ ان معین الیاس کو تو مل ہی رہا ہے، ان خواتین کو بنیادی طور پر مل رہا ہے جن خواتین نے سر جوڑ کر یہ سوچا تھا کہ کیسے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اسلامی شعار کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں میں دین باقی رہے، اس کی محنت کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ ان خواتین نے جو سر جوڑ کر سوچا تھا، ان سب کو اس کا اجر مل رہا ہے، ان سب کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، اپنی خواتین کو بھی اس میں جوڑیں، اپنی خواتین کو بھی اس میں جوڑیں۔ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے خواتین کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں، گھر میں تعلیم کریں، گھر میں تعلیم کریں۔ تعلیم ایسی چیز ہے کہ گھر میں ہم تعلیم کریں گے تو اس کی برکت سے جتنے بھی خرافات ہیں گھر سے نکلتے چلے جائیں، جو ڈنڈے سے نہیں نکل سکتے، جو ہے لڑائی جھگڑے سے جو خرافات اور شیطانی چیزیں گھر سے نہیں نکل سکتی، اس تعلیم کی برکت سے خود بخود لانے والے خود ہی نکل